السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ ومن والہ وبعد۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست ایک نہایت ہی اہم نصیحت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والے آپ سب حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے سب سے بڑا ایک فتنہ ایک شخص کا، ایک مسلمان کا دوسرے شخص کو، مسلمان کو حقیر جاننا، اپنے سے کم تر جاننا۔ اور یہ فتنہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ مال، اولاد، عہدہ، منصب، امارت یا کسی بھی حوالے سے کوئی برتری دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو اپنے قریبی عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو محدود کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت بڑا مقام ہو گیا ہے اور یہ لوگ میرے لیول اور میری برابری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر مثقال ذرۃ من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ خوبصورت لباس پہنے، بہترین، کہ پہنا ہوا نظر آئے کہ واقعی کوئی اچھی کوالٹی کا پہنا ہے، بڑے اچھا سلا ہے، کپڑا بڑا بہترین، تو تعریف کرے اس کے لباس کی۔ وَنَالُهُ حَسَنَةً، اور ایسا جوتا پہنے جو بہت ہی اعلیٰ ہو، بڑا ہی بہترین ہو۔ اس راوی کا، اس پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ کوئی اچھا لباس پہنے، اچھی جوتی پہنے، یا اپنا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا اچھا کرے، رہائش سواری اچھی لے، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اچھا لباس پہنو، اچھی خوراک استعمال کرو، اچھی جوتی استعمال کرو۔ یہ جو لوگ اپنے آپ پر تقوی کا بخار چڑھا لیتے ہیں نا، جی میں نے سادہ ہی رہنا ہے، جی میں نے بالکل سادگی والے کپڑے پہننے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ کا لباس بہترین ہوتا، آپ کا امامہ مبارک جو تھا بہترین لباس اور کپڑے کا بنا ہوتا، مہنگا، شام سے آیا ہوا لباس جو تھا اس کی چادر آپ پہنا کرتے تھے، اور ایک آپ کو سرخ رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا قمیض کسی نے تحفہ دی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے وقت یہ پہنا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے پہن رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اچھا لباس پہنوں گا، اللہ کی نعمت کا مجھ پر نظر آئے، اس کی حد تک اجازت ہے۔ دوسرا حصہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، اور کبر جو ہے، تکبر کیا ہے حقیقی معنوں میں؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا۔ یعنی مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کوئی حکم عیا ہو گیا، کوئی حدیث، کوئی قرآن کا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی بات کو مانیں، یہ حق کا انکار، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھ، لوگوں کا نا یہ کسی کام کا نہیں ہے جی، یہ مولوی طبقہ جی، یہ ٹیچر طبقہ جی، یہ جو مزدور ہے بڑے خراب لوگ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں۔
اور کبھی کسی کو سمجھائے نا جی آپ ان کو تھوڑا نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، نہیں جی آپ کو نہیں پتہ جی یہ لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے انسانوں کو بنایا اور وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کا اللہ نے بندہ بنایا ہے۔ ایک شخص ہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، ایک شخص ہے وہ اس فیکٹری کے دفتر میں مینیجر ہے، ایک شخص ہے وہ اس فیکٹری میں ملازم ہے، ورکر ہے۔ ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، ہر منصب پر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اس تقسیم کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے سے کم درجے والا ہے اس کو حقیر جانیں، اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ بری سوچ آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ میں اس سے بچائے، یہ جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظیمت جو ہے وہ میرا تہہ بند ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا، مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی لوگوں میں اپنے آپ کو اپنی بڑائیاں بیان کرے گا، لوگوں کو حقیر جانے گا، بات بات پر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو عزت والا سمجھے گا، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور جہنم میں کیسی تباہی ہے، یہ صرف جہنم میں نہیں ہوگا بلکہ تکبر کرنے والے کی تباہی میدان معاشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تب سے شروع ہو جائے گی۔ رسول مکرم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال، جو لوگ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے سے کم تر جانتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ میدان معاشر میں وہ چونٹیوں کی طرح آئیں گے۔ یہ جو چینٹی ہے اس کو کوئی انسان اتنی اہمیت نہیں دیتا، کئی لوگ تو ویسے ہی چلتے پھرتے مسل دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے یہ بھی کوئی جاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جھونکنے سے پہلے قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ انہیں چونٹیوں کی طرح چھوٹا بنا کر لوگوں کے پیروں میں روندے گا، عام لوگوں کے پیروں میں وہ روندے جا رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جانے تک چلتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسْ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان متکبرین کو جہنم کے گڑھے میں سے ایک وادی ہے بولس، اس میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس کا عذاب کیا ہے؟ اس کا پہلا عذاب یہ ہے کہ وہاں پر انہیں کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا جائے گا، وہ ابلیں گے، ابلتے رہیں گے، یہ متکبرین کا حال ہے۔ اور دوسرا یسقون من غصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور جب وہ بھوک پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے تو انہیں کیا پلایا جائے گا؟ جہنمیوں کا طینۃ الخبال، یعنی ان کے خون اور پیپ کی جو گندگی ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ عزیز سامعین، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، عموماً رمضان میں لوگ یہ بیان نہیں کرتے، لیکن رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے، اور ایک شخص کا تزکیہ نفس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، اور دل کی نرمی کس چیز میں ہے؟ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ تکبر سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی ہیں اللہ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔